علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المصون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حفاظت کیے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمزاد جن موکل کیا ہے جو اس شخص کی حفاظت کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جن کا انتخاب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے میری مدد فرمائی ہے اور مجھے ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھا ہے. وہ جن اب صرف میرے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ مجھ سے برکات حاصل کرے. ناظرین کرام، عشق کی دنیا عجیب دنیا ہے. وہ کسی نے کہا تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، علامہ نے کہا تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. عشق کی دنیا میں فاصلے تاریخ کے ہوں یا جغرافیہ کے کوئی معنی نہیں رکھتے. عاشقوں کو فراق میں بھی وصل کی لذتیں ملتی ہیں اور بعض اوقات وصل میں بھی حسرت دید رہتی ہے. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی. ناظرین کرام، عشق و محبت کے زمزمے ایک ایسی شخصیت جس کی ہر سانس سے پھوٹتے تھے. وہ شخصیت کیا تھی؟ ان کا ذکر کرتے ہوئے عبادت، ریاضت، قائم اللیل، صائم الدہر، استغنا، زہد، تقوی، عشق و مستی اور ہوش مند مجذوب. جسم پر ساری زندگی ایک کپڑا، چند کھجوریں اور چند لقمے کچھ خوراک کے، جو کے، یہ پاس رہتے تھے. شہرت و ناموری جو تھی اس سے کوسوں دور. اور حالت یہ تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا. سید التابعین کا لقب پایا، خیر التابعین کا لقب پایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی جانب رخ کرتے تھے، ان کے شہر کی جانب، تو اپنی قمیض کے بٹن کھولتے تھے اور وہاں سے فرماتے تھے مجھے خوشبو آتی ہے، وہاں سے مجھے ہوا آتی ہے، محبت کی ہوائیں آتی تھیں. یہ کون تھے؟ جن کے لیے کسی نے کہا کہ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں. وہ جو عظمتیں تھیں بلال کی، وہ جو رابطے تھے اویس کے. اویس ساری زندگی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی براہ راست سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے، لیکن روحانی طور پر ہر وقت قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھا. ناظرین کرام، منزل عشق کا مینار اویس کرنی، عاشق سید ابرار اویس کرنی، رحمت حق کے طلبگار اویس کرنی، ہم گناہ گاروں کے غمخوار اویس کرنی. اور ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیار اویس کرنی. اور بخشش امت مرحوم کی کرتے تھے دعا طالب احمد مختار اویس کرنی. سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا مقام ہے کہ عشاق کا جہاں بھی ذکر آئے، سیدنا بلال حبشی، جہاں خباب بن ارت کا ذکر آئے گا، وہاں فوری جو نام ذہن میں آتا ہے، میں تو یوں سمجھتا ہوں عشق کا نام آئے
پہلا نام بلال کا اور دوسرا اویس رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، اور عاشقوں کی فہرست میں امام عاشقہ ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں تصوف میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فنا فی الرسول، فنا فی الرسول کی عظیم جو اس کی عظمت کے سلسلے تھے، ان میں عظیم ترین منزل میں جو شاخ نظر آتے ہیں ان میں ویسے کرنی کا نام ہے۔ محبت رسول کا یہ عالم تھا، صرف سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو ہے ان کو کچھ نقصان پہنچا ہے احد کے میدان میں، اس غم میں اس درجہ غم کیا کہ سارے ان کے دانت ہی کہتے ہیں کہ جھڑ گئے تھے اس غم کی وجہ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی تعارف میں نے سارا آپ کے لیے چھوڑ دیا، اشارے صرف کر دیے۔ آپ کہاں کے رہنے والے تھے، کیسے آپ کا خاندانی قبیلہ نسب، یہ سب آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ کتنی عظیم شخصیت کا نام آپ نے بیان فرمایا، جو خیر التابعین کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ ان کا نام ہے حضرت سیدنا اویس بن عامر بن کرنی مرادی یمنی، سبحان اللہ۔ اور بڑی ان کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ان سے ہوتا تھا۔ درمیان ان کا قد تھا، سینہ ان کا چوڑا تھا، رنگ ان کا گندمی تھا، اور خوبصورت ان کی ریش مبارک تھی، اور انتہائی ذوق، درد، محبت کا پیکر تھے، اور ہم وقت آنکھوں میں آنسو رہتے تھے۔ رات کو کھڑے ہوتے تھے، ایک رات قیام میں گزر جاتی، پھر کھڑے ہوتے ایک رات سجدے میں چلی جاتی، پھر ایک رات رکوع سجدے میں سے گزارتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد میں ان کی زندگی کا شب و روز گزرتے تھے۔ اور یہ تنہائی پسند، آسمانوں پہ ان کے چرچے، آسمانوں پر، اور آسمان کے فرشتے سے پیار کرتے تھے، دھرتی سے پیار کرتی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے گم تھے کہ ایسے جیسے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ واہ واہ۔ اور یہ واقعات آتے ہیں، ہاں جی، حضرت خبیب کا واقعہ آتا ہے کہ جب ان کو سولی دیا گیا، تاتسم لکھا ہے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں، آپ فرمانے کہ میرے خبیب کو سولی دیا جا رہا ہے، وہ مجھے سلام کہہ رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ سلام سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سرکار کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنا رابطہ گہرا، اور یہ زمین زومن ہو جاتی ہے سر۔ غازی صاحب، میں آپ نے جو بات فرمائی، جس ہستی کے ذکر کے ساتھ ہم اپنے آپ کو سرشار کر رہے ہیں، اور اس کی ابتدا میں جو آپ نے رابطے کی بات کی ہے، میں اس موقع پر آ کر دل کہتا ہے اور بیانات میں بھی کرتا ہوں اور ویسے تنہائی میں بھی کہ ہمارے جو اکابرین بڑے گزر چکے، ابھی کچھ عرصہ پہلے 20 25 30 سال پہلے تک، تو میں ان کو سلام عقیدت پیش کیا کرتا ہوں اس بات پر کہ جو حدیث پاک میرے آقا کریم علیہ السلام سنن ابی داؤد میں گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کے دستے مبارک میں 2 کتابیں تھیں، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو ان کتابوں میں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے ان کے نام، اللہ، ان کے والدین کے نام، ان کے قبائل کے نام لکھ کے مجھے دے دیے ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام بڑھ نہیں سکتا، ایک نام کم نہیں ہو سکتا۔ دوسری میں فرمایا اس میں جہنمیوں کے نام، ان کے والدوں کے نام اور ان کے قبائل کے نام لکھ کر دے دیے، ان میں سے بھی ایک کم نہیں ہوگا، ایک زیادہ نہیں ہوگا۔ میں بڑوں کو اس لیے اپنے اکابرین کو اکابر ہی سمجھتا ہوں
کہ اس دور میں ایک کتاب کے اندر پوری کائنات کے لوگوں کے نام لکھے جانے ایک ناممکن سی بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا یقین تھا کہ حضور نے جو فرمایا وہ بجا۔ آج ہمارے پاس یہ تمام وسائل موجود ہیں، چھوٹے سے کارڈ کے اندر جو سینکڑوں ہزاروں کتابیں سما جاتی ہیں، تو اگر اس چھوٹے کارڈ کے اندر اتنا کچھ کروڑوں چھا رہی ہیں، تو پھر اگر اس کے اندر اتنی وسعت ہو سکتی ہے تو اب ماننا پڑے گا حضور کے دستے مبارک میں جو کتابیں تھیں ان کے اندر اس سے کہیں زیادہ وسعت، اور ہم نے دیکھ کے مانا ہے، ہمارے بڑے بغیر دیکھے مانتے رہے، اور اس حدیث پاک کو تاریخ کے اندر کبھی کس نے جھٹلایا نہیں، ہر ایک نے اس پہ ایمان رکھا، ایمان بالغیب ان کا ہم سے بہت زیادہ مضبوط، بہت زیادہ۔ اور اب ہم موضوع پہ بات کرتے ہیں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں امت میں، یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی برکت ہے کہ ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام اور اس کے بعد درجہ ہوتا ہے تابعین کا، تو یہ اصطلاح حضرت اویس قرنی کی وجہ سے حضور نے عطا فرمائی ہے، انہو خیر التابعین، یہ لفظ بول کر حضور نے صحابہ کے بعد درجے کا خود متعین کر دیا، یہ ٹرم ہماری بنائی ہوئی نہیں، یہ خدا کا کریم علیہ السلام نے بنا کے دیا۔ پھر آپ دیکھیے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کتنی عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں ان کا ذکر کیا ہے جناب، کون سے القاب دے کر؟ فارسی کے اندر آپ نے لکھا آفتاب امت و شمع دین و ملت اویس قرنی از کبار مشایخ اہل تصوف بود۔ حضرت داتا صاحب جیسی شخصیت ان کو کہہ رہی ہے کہ مشائخ میں سے بھی یہ کبار درجے پر فائز تھے، اور یہ دین والوں کے لیے ایک آفتاب کا درجہ رکھتے تھے۔ اور پھر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کو خراج تحسین پیش کیا، وہ ان کا لقب دیتے ہیں سید العباد وعلم الاسفیاء من الزہاد، زاہدوں کے بھی یہ پرچم بردار تھے، یعنی جتنے زاہد آپ کو صحابہ کے بعد نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے حضرت اویس قرنی کے پرچم کے نیچے نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کن کو؟ صحابہ کو، اور فرمایا اِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُم مِّنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ اویس، تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کو اویس کہا جاتا ہے، اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس کو پالے وہ ان سے کہے کہ میری مغفرت کی دعا کرو، تو وہ دعا کریں گے۔ اب غازی صاحب بات تو یہ ہے کہ حضور کی اپنی دعا سے بڑھ کے کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ اور پھر حضور کا یہ فرما دینا کہ وہ تمہارے پاس آئے گا، یہ بھی بتا دیا کہ مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ آنے والے وقت کا علم جو کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں، فلاں کو نہیں، حضور یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس آئے گا، مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اور واقعی جب آئے تو آقا کریم علیہ السلام شہر سے باہر تھے، اور جب گھر میں تشریف لائے تو پھر یہاں پر یہ بات دیکھیے کہ فرمایا ہر طرف نور ہی نور، اور عجیب سا نور نظر آ رہا ہے۔ پوچھا یہ نور کس چیز کا ہے؟ عرض کیا کہ حضور یہ تو پتہ نہیں نور کس چیز کا ہے، لیکن اس طرح ایک سائل آیا تھا، حالت اس کی یہ تھی، بال پراگندہ تھے، یہ سب کچھ بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا وہی تو میرا اویس تھا جس کی آمد کی برکت سے اللہ نے تمہارے گھروں میں نور تابعین عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سب سے بڑی بات یہ بتا دی حضرت اویس قرنی نے اپنے عمل سے کہ تم اگر یاد محبوب میں گم ہو تو اپنے محبوب کو خود سے بے خبر نہ سمجھو، آقا تمہاری حالت کو جانتے ہیں، تم جہاں پر بھی ہوگے نگاہ مصطفیٰ سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ وہ حدیث پاک سنائے نا کہ میدان حشر میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے، اربوں مخلوق ہوگی، تو آپ نے فرمایا اسی طرح جیسا پنج کلیانی گھوڑے کو اس کا مالک پہچانتا ہے سارے گھوڑوں میں سے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان اور وہ چیزیں تھی نا، یہ اب بالفعل آنے والے لوگوں کے، اب اس سے بھی یہ نہیں کو کہہ سکتا کہ وہ تو صرف حضور کی نگاہ ہے نا تو تمہیں کیا خبر۔ تو اب آپ کا یہ بتانا جو حضرت عمر حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے پوچھا تھا حضور کے یہ بھووں کے بارے میں کہ ملے ہوئے تھے کہ نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے نگاہ دل چاہیے جو نگاہ مصطفیٰ کے ساتھ ٹکرائے گی تو ہر قسم کے انوار و تجلیات۔ جی ناصر جامی کا بڑا زبردست شعر ہے، بوئے جاں می آید از سوئے یمن، از دم جاں پرور اویس قرن، یمن کی طرف سے روح کی خوشبو آتی ہے اویس قرنی کے روح پرور سانسوں سے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین ہے، اور ابھی قبلہ علامہ برکاتی صاحب کہہ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نسبت سے یہ لفظ دے دیا، یہ قرآن میں بھی
تابعین کا لفظ قرآن پاک سے ملتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، واہ واہ واہ، کہ جو السابقون الاولون ہیں مہاجرین و انصار میں، جنہوں نے اتباع بے احسان کی، وہ تابعین ہو گئے، مہاجرین کی اور انصار کی اتباع کرنے والے. اور یہ ان میں سے خیر التابعین ہے، بہترین. صحاح ستہ میں سے امام مسلم وہ ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں 3 احادیث لائیں. ان کے تذکرے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان 3 احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک حدیث پاک وہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حضرت عمر کا ایک بیان ہے. ہوا یہ کہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس کوفہ کا ایک وفد آیا، اور وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جو سیدنا اویس قرنی سے مذاق کیا کرتا تھا. کانا یسخر بأویس، حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا. اس سے ایک چیز پتہ چلی کہ آپ کا مذاق اڑانے والے لوگ بھی تھے. وہ آگے احادیث میں موجود ہے. احقاق حق اور ابطال باطل کرنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا میرے صدیق اور دوست باقی نہیں بچے، کہ میں حق بات کہتا ہوں جہاں بھی ہوں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، خاص سارے لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ کہ ایک شخص اس کو حضرت عمر نے بلا کے پھر اس کو بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس یمن کا ایک شخص آئے گا، اویس اس کا نام ہے، اس کے برس کا نشان، بیماری کا نشان ہوگا، اور یمن میں اس کے لیے اس کی والدہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا، وہ اپنی والدہ کا خدمت گزار ہے، اگر وہ تمہیں مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا. دوسری حدیث پاک میں سیدنا میری امت کے لیے دعا کروا. جی میں بتاتا ہوں. دوسری حدیث پاک میں کہ سیدنا فاروق اعظم نے لوگوں کو پھر یہی بات بتائی. اس میں خیر التابعین کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا بہترین تابعین میں سے بہترین ہے. اب اس لقب کو کوئی سمجھنا چاہے تو تابعین کے فضائل پر احادیث پڑھ لے، پھر خیر التابعین خود سمجھ آ جائے گا. واہ واہ واہ. اب اس میں حضرت فاروق اعظم نے پھر یہی الفاظ دلائے کہ ان سے جب ملو تو درخواست کرنا ان کے ساتھ کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت اویس قرنی سیدنا فاروق اعظم کو خود مل گئے، جو تیسری روایت ہے حضرت. اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عسیر بن جابر کہتے ہیں اذا عطا علیہ امداد اہل الیمن، کہ جب بھی کبھی یمن والوں کا مال غنیمت اور امداد پہنچتی مدینہ میں حضرت عمر کے پاس، سألہم افیکم اویس بن عامر، ہمیشہ ان سے پوچھا کرتے تھے کیا تمہارے اندر اویس بن عامر ہے. یہ ہمیشہ ان کا معمول تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ اویس قرنی آ گئے تو آپ نے ان سے پوچھا آپ اویس ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں اویس ہوں. فرمایا من مراد ثم من قرن، مراد سے پھر قرن سے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا فکان بکا برس فبرأت منہ الا موضع درہم، برس کا نشان تھا جس میں سے ایک درہم کا نشان. انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے ان سے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس آپ کے بارے میں یہ بات بتلائی تھی، یہ ساری خوبیاں میں نے رسول اللہ سے سنی ہیں. اویس آپ مجھے لیے دعا کریں، اویس آپ میرے لیے دعا کریں. اور ایک حدیث پاک میں سیدنا اویس قرنی رو پڑے. فرمایا امیر المومنین آپ جیسے شخص کے لیے میں گناہ گار، میں دعا کروں. سیدنا فاروق اعظم ان سے دعا کرتے. پھر پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے ابھی یہاں سے فارغ ہو کے؟ فرمانے لگے میں نے کوفہ جانا ہے. حدیث میں ہے، امام مسلم لائے. کہنے لگے پھر میں وہاں کے عامل کو لکھ دوں کہ اویس قرنی آ رہا ہے تو اس کا ذرا خیال رکھنا. تو آپ نے فرمایا اکون لی غبراء الناس احب الیہ، فرمایا غریب مسکین محتاج لوگوں میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے، میرے لیے نہ لکھیں کہ مشہور ہو جاؤں گا. اگلے سال اشراف کوفہ میں سے کوئی ایک شخص سیدنا فاروق اعظم کے پاس آیا. آپ کو جو ملتا تھا اس علاقے کا اسے پکڑ کے اویس قرنی کا تذکرہ چھیڑ دیتے. رسول اللہ سے باتیں سنی تھیں، پھر ان کی باتیں کرتے. اسے انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص ہے یار ایسا ایسا. اس نے کہا ترکتہ رث البیت قلیل المتاع، حضور میں نے تو اسے شکستہ حال گھر میں اور کوئی اس کے پاس ساز و سامان نہیں، غربت کے عالم میں چھوڑ کے آیا ہوں. فرمایا اللہ کی قسم یہ وہی ہے، رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا جہاں کہیں مل جائے اس سے اپنے لیے مغفرت کرواؤ. اب یہ شخص جب واپس گیا، حضور یہ حدیث پوری کر لوں، جب واپس گیا تو آپ نے وہ ان سے جا کے کہتا تھا میرے لیے دعا کریں. آپ اس سے کہتے تھے انت احدث عہدا بسفر صالح فاستغفر لی، تم مبارک سفر سے آئے ہو رسول اللہ کے شہر سے، تم میرے لیے دعا کرو. وہ پھر ان سے کہتا یہ پھر اس سے یہی کہتے سفر صالح کر کے تم آئے ہو. آخر میں پوچھا حضرت جب اس نے زور دیا اویس قرنی کا عمر کو تو نہیں مل کے آگے؟
امیر المومنین کو؟ اس نے کہا جی ہاں ملا ہوں۔ تو آپ نے پھر اس کے لیے دعا کی حضرت اویس قرنی نے۔ یہاں ایک بات پھر اس نے آپ کو ایک چادر اوڑھا دی، اور وہ چادر اوڑھی ہوئے ہر کوئی کہتا تھا من این لأویس ھذہ البردہ، اویس کے اوپر یہ چادر کہاں سے آ گئی؟ حضور حدیث کے ان الفاظ سے اتنا دل رونے والی کیفیت بن گئی کہ حضرت اویس اپنے جسم پر چادر معمولی کپڑا رکھتے تھے، اچھی چادر دیکھ کے ہر ایک حیران ہو گیا یہ چادر کہاں سے آئی۔ اویس قرنی نہیں پہنتے تھے، لیکن چونکہ سفر کرنے والا مدینے سے آیا تھا، اس کی چادر لے کے آپ نے پہن لی، اس کی چادر لے کے حضور کی یاد میں پہن لی، اور یہ ان کا ذکر تھا، اور چھپ جاتے تھے جب بھی لوگوں میں مشہور ہو جاتے وہاں سے نکل جاتے۔ اسی وجہ سے ناظرین کرام آج ان کی جو مزار پاک ہے وہ کئی جگہ پہ ہے سیدنا اویس قرنی کے، اور ایکچول مزار کا آج بھی کسی کو نہیں پتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بھائی صاحب وہ جو شعر آپ سنتے اور پڑھتے چلے آتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، حضرت اویس کی شخصیت اور آپ کا سارا زندگی کا طرز عمل اس شعر کی تشریح ہے اور مجسم تصویر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی آپ کو، لیکن کون سی سعادت ہے جو حاصل نہیں ہوئی؟ یعنی مراد و مطلوب رسول خدا بن گئے نا، جب آپ نے اظہار محبت فرمایا، آپ نے اپنی قبائے دوستی میں لیا۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جی میرے کچھ دوست ایسے ہیں جنہیں میں اپنی قبائے عزت و عظمت میں رکھتا ہوں اور انہیں اولیاء مستورین میں رکھتا ہوں، وہ پہچانے نہ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو اپنے دائرہ دوستی میں خود لیا اور اس کا اعلان اور اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایسی سلیم الطبع شخصیت ہوش سنبھالا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا آپ تک پہنچا، آپ کی شہرت پہنچی تو نادیدہ عاشق ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ واہ، مدار ایمان نادیدگی میں بھی دید، یقیناً کمال ہے، کمال ہے۔ جی ہاں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی روح کیا ہے۔ وہ جو روح اسلام ہے وہ منتقل ہوئی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یعنی خیر التابعین کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل جو زمانے ہیں ان میں دور صحابہ کے بعد اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی جلالت شان کے اعتبار سے تابعین کا دور افضل ترین دور ہے۔ تو اس سارے دور میں اگر ایک شخصیت خیر التابعین اور سید التابعین قرار پاتی ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ تحصیل علم کی تھی، بہت زیادہ آپ نے کوئی تبلیغ اسلام معروف معنوں میں کی تھی، آپ نے کوئی غیر معمولی جہادوں میں حصہ لیا تھا، یقیناً وہ اپنی جگہ فضائل ہیں۔ میرا زور اس بات پر ہے کہ جو جان ایمان ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ جی ہاں، اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دامن رحمت میں قیامت تک آنے والے ان امتیوں کو جنہوں نے ظاہری زندگی میں اپنی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے زیارت نہیں فرمائی اور آپ پر اتنا ہی ایمان لے آئے ہیں، رسول اللہ نے اپنے دامن رحمت میں لیا انہیں، اور کئی بار فرمایا
کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرا زمانہ نہیں پایا، تم لوگوں سے زیادہ مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں، یعنی محبت میں اور عقیدت اور احترام میں اور اطاعت میں. تو یعنی انڈوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک اپنے ایسے امتیوں کو. تو یہ فیضان اویس ہے. جامع. جی ہاں کمال ہے جی، کمال ہے، کمال ہے، واہ واہ واہ. اچھا جی، حضرت اویس کا اسم گرامی آتے ہی کیسی فرحت اور ایک برکت کا احساس ہوتا ہے. میں آج کہنا چاہتا تھا، آپ نے یہ لفظ لے ایسا ہی لیا. بالکل. واہ واہ. اولیاء امت نے ہمیشہ حضرت اویس قرنی کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے. عربی، فارسی، دیگر اسلامی زبانوں کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں حضرت اویس کی مدح نہ لکھی گئی ہوں اور آپ کی منقبتیں لکھی گئی ہیں. سارے اہل تصوف نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. تصوف کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں حضرت اویس قرنی کا ذکر خیر موجود. ایسے لگتا ہے جی آپ نے انڈورس کرنا ہے اس بات جی کو کہ قسام ازل نے جب ساری ارواح جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں تو ان میں سے جو سلیکٹڈ ون تھے نا، جی اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ وہ ارواح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار کر دی. یقیناً. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لگتا کیا ہے اچھی ایسے؟ بات ہے حضور. ہاں. بہت ہی لطیف عرفانی نکتہ ہے اور یقیناً ایسا ہے. میں تو کبھی کبھی غازی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح آپ فرما رہے ہیں، اپنی محبوب شخصیت کو لطیف ترین اور نفیس ترین چیزیں ہدیہ کی جاتی ہیں، تحفہ دیے جاتے ہیں. پاک ترین روحیں، لطیف ترین دل اور سعادت مند طبیعتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں ہدیے کے طور پر. ایک سے ایک سے بڑھ کر ایک. تو یہ وہ بلال اور اویس ستارے اکٹھے نام آتے جی ایسے یہ ستارے ہیں سارے. ایک بچہ. اچھا حضور، کرن بھی بہت کمال ہے. آپ کا تعلق یمن کے ایک قصبے کرن سے ہے اور بنو مراد آپ کا قبیلہ ہے. دیکھیں مراد جی، با مراد بالکل. اور مراد کا مطلب مطلوب بھی تو ہے، مقصود اور محبوب بھی ہے. اور یہ مراد بھی آپ کے اجداد میں سے بزرگ ہیں اور قرن بھی آپ کے اجداد میں سے بزرگ ہیں. سبحان اللہ. اب قدیم عربی شاعری میں مقام نجد کو اہل محبت کا خطہ قرار دیا جاتا ہے. اچھا. اور عربی شاعری میں جتنے بھی محبوب اور محبوبائیں ہیں ان کا مقام خیالی طور پر نجد ہے. اچھا. چنانچہ غزلوں میں نجد کو یوں یاد کیا جاتا ہے جیسے محبوب کے علاقے کو یاد کیا جاتا ہے. اچھا. اب اہل نجد کا مقام میقات قرن ہے. اچھا. یعنی اہل محبت کے دیار سے جس کسی نے عازم حجاز ہونا ہے اس نے کرن پہ احرام باندھنا ہے. اچھا. احرام محبت وہاں باندھے گا. حد محبت، حدود محبت. جی اپنا فیض اعظم نوری، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں. وہ جو عظمتیں تھیں بلال کی، وہ جو رابطے تھے اویس کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، مجھے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے ان اہل دل کے سینوں میں. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. آپ نے جس 7 کھرب اور 20 ارب کا ذکر کیا ہے، میں اس کا تعلق جوڑنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ لطیف روحیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے سامنے پیش کی. تو امام ابن عساکر، تاریخ ابن عساکر میں ایک روایت لائے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں فنائے کعبہ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ انہو سیخرج من امتک رجل یشفع اکثر من ربیع و مدر. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کی امت میں سے ایک ایسا شخص جو ہے وہ پیدا ہوگا کہ جس کی شفاعت سے اللہ مدر اور ربیع قبیلے کی بکریوں کے جو آپ نے روایت بیان کی زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا. فَيُشَفِّعُهُ اللَّهُ، اور اللہ اس کی سفارش اور شفاعت کو قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد اگلی بات ہے کہ سیدنا جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ادرکتہ فصلہ الشفاعۃ لامتک.
میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب اگر آپ کی اور اس کی ملاقات ہو جائے نا تو آپ اس سے یہ ضرور کہیے گا کہ میری امت کی شفاعت کی دعا کروں. سبحان اللہ, کمال ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جبرائیل کا میسج سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کو دیا, اور یہی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ سارے صحابہ کرام میں یہ بات معروف تھی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس تلاش میں رہے, اور پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک اس تلاش میں رہے. آئے ہائے ہائے. ہر سال آپ حج کے موقع پر سارے لوگوں سے سوال کرتے تھے اور وہ علامتیں بیان کر 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 کے پوچھتے تھے, اور بالآخر پھر آپ کی جو ظاہری حیات کا آخری حج تھا اس موقع پر آپ کو وہ سیدنا اویس کرنی, اور وہ بھی ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ کس طرح آپ نے وہ علامات پوچھی اور کس طرح ان کے چچا نے کہا کہ معاذ اللہ وہ تو ایک مجنون, ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہمیں بکریاں چرانے کے لیے, اونٹ چرانے کے لیے, جو میں نے کہا دیوانگی اور فرزانگی کا حسین امتزاج ہے, حسین امتزاج ہے, ہوش مند مجذوب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ گئے ہیں میدان عرفات میں اور وہاں پر ملاقات ہوتی ہے, تو وہ جاتے ہی پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے. تو جو آپ نے چھپانے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ انا رائل ابل, میں اونٹ چروانے والا چرواہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں تمہارا نام کیا ہے. انہوں نے کہا جی انا اجیر القوم, یہ جس قوم کے اونٹ ہیں میں ان کا ملازم ہوں. سبحان اللہ, کمال ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, اخبرنا باسمک الذی سمتک بہ امک, ہمیں وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا نام اویس ہے. انہوں نے کہا پھر اپنا وہ بازو بھی دکھائیں جس کے اوپر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے ایک بیچ میں یہ بھی ہے کہ کہا میرا نام عبداللہ ہے. انہوں نے کہا عبداللہ تو ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے. میں بھول گیا تھا. انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے, تو انہوں نے کہا کلنا عباد اللہ, ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں, تو اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے. یہاں پر میں غیث صاحب ان کی والدہ محترمہ کا ذکر ایک اور اعتبار سے کرنا چاہوں گا. ایک بات میں آپ کے بڑی خوبصورت گفتگو چلی, لیکن میں ناظرین کے شوق ذوق کے لیے کہنا چاہتا ہوں, یہ باتیں جو پوچھ رہے تھے نا, سوالات کر رہے تھے سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا عمر فاروق, یہ ان کو جانتے تھے یہ ہمارے لیے باتیں بیان کر رہے. ظاہر ہے بالکل یہ ایسے ہی ہے, پہچان لیا تھا پہلے ہی. حضور کے عاشق کی خوشبو جو ہے وہ دوسرے عاشق ایسے پہنچ, آج 14.25 صدیاں بعد ان کا ذکر پاک کرتے ہوئے پہنچ رہی ہے کہ ایمان سے بتائیں. یقیناً کوئی شک نہیں اس میں. میں بلکہ اس کے اوپر تائیدن ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ آپ کے سب سے زیادہ قریب جو تھے نا وہ تھے حضرت حریم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت قریب تھے آپ, بہت دوست, اور انہوں نے آپ کے عشق اور محبت میں حد کر دی ہوئی تھی. وہ اپنی پہلی ملاقات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرا نام لے کے مجھے مخاطب کیا. انہوں نے کہا کہ کیف انت یا حریم بن حیان, حریم بن حیان کیا حال ہے تمہارا. تو کہتے میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا من اینا عرفتا اسمی و اسم ابی, آپ میرے اور میرے باپ کا نام کیسے جانتے ہیں, آج سے پہلے کبھی بھی میری اور آپ کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, انہوں نے کہا عرفت روحی روحک, کیا بات ہے, میری روح تیری روح کو پہچانتی ہے. عرفت روحی روحا کا, بے شک, عرفت روحی روحا کا, جی عرفت روحی, عرفت روحی روحا کا, میری روح تیری روح کو پہچانتی ہے, تیری روح کو پہچانتی ہے. کہتے میں نے عرض کی جی وہ کیسے پہچانتی ہے. تو انہوں نے آگے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ ہم ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ یتحابون بروح اللہ, جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اور اللہ کی رضا کے لیے جو پیار کرتا ہے نا, وَإِن تَنَاقَلَتِ الْمَنَازِلِ وَأَنَاءَتِ الدِّيَارِ وَإِن لَمْ يَلْتَقَوْا, فرمایا اگرچہ ان کی دنیا میں کبھی ملاقات نہ بھی ہوئی ہو, فرمایا وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ محبت اور پیار کے رشتے میں بندے رہتے ہیں. سبحان اللہ, ان کا آپس میں ہمیشہ رشتہ قائم رہتا ہے. سبحان اللہ. بلکہ یہاں پر مجھے امام بہقی کی شعب الایمان کی وہ روایت یاد آ رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور یہ آج کی اس گفتگو کا اس پاک بارگاہ سے ایک تعلق بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر دو آدمی آپس میں پیار کرتے ہو نا, ایک مشرق میں رہتا ہو دوسرا مغرب میں رہتا ہو, اور کبھی ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو,
لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن انہیں جنت میں ایک جگہ پہ اکٹھا کرے گا، اور وہ بندہ جو اعمال کے اعتبار سے درجے میں کم ہوگا وہ حیران ہو کے پوچھے گا، میرا ایقان اور یقین ہے اس بات پہ کہ آج انشاءاللہ العزیز حضرت اویس کرنی کا ذکر سننے والے اور ان کی محبت میں جھومنے والے بروز قیامت یہ سوال اللہ سے پوچھیں گے، یا اللہ اویس کہاں اور ہم کہاں، اویس کہاں اور ہم کہاں، اور ان کو جواب آئے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، اللہ فرمائیں گے میری اس خاطر جو میرے بندے سے تم پیار کرتے تھے یہ تمہیں اس کا صلہ عطا کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صاحبزادہ صاحب وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ قیامت کے روز ان لوگوں پہ وہ شہیدی ہوں گے، انبیاء میں سے نہیں ہوں گے لیکن انبیاء اور شہداء ان پہ رش کریں گے جو اس دنیا میں کسی دنیاوی منفعت کی خاطر نہیں، اللہ اور رسول کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بخاری شریف کی یہ روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے یمن میں برکت عطا کر، ہمارے شام میں برکت عطا کر۔ اس پر ہمارے شارحین نے لکھا، فرمایا یمن اور شام یہ دونوں سرزمین انبیاء بھی ہیں، سرزمین اولیاء بھی ہیں، یہاں اولیاء بھی اور انبیاء بھی کثرت سے ہوئے ہیں، لیکن یمن کو جو خاص نسبت حاصل ہے وہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مولد ہونے کے ناطے ہے کہ آپ کا یہ جائے پیدائش ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا دو عالم علیہ السلام سے اس بارے میں سیدنا اویس قرنی کا وجود کتنا اہمیت کا حامل ہے اس امت کے لیے کثیر احادیث مروی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو استطاعت نہیں ہے کہ وہ مسجد تک یا جس جگہ نماز وہ اپنی عبادت کی جگہ پہ ادا کرتے ہیں وہاں تک جا سکیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس لباس پورا نہیں ہے۔ فرمایا پھر ان کا ایمان اس بات سے روکتا ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، سوال کریں، وہ سفید پوش ہیں۔ ان میں سے ایک اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جن کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر آ گیا ہے، اگرچہ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے بظاہر موجود نہیں، لیکن جس طرح سامنے بیٹھے ہوں کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی صحابہ کرام کو عزت بخشی ہے، اسی طرح وہ جو سرکار کے سامنے نہیں لیکن سرکار کی حب میں تڑپتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی زبان سے ان کو بھی یہ شرف بخشا ہے کہ حضور نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ دوسری طرف حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان سے متصلاً روایت بھی موجود ہے۔ اچھا، یعنی بعض روایات تو ایسی ہیں کہ جس میں حضرت مولا کائنات اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ درمیان میں واسطہ ہیں، ٹھیک۔ بعض روایات متصل بھی ہیں۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی نے اس کا تذکرہ کیا حلیۃ الاولیاء میں، آقا دو عالم علیہ السلام سے حضرت اویس قرنی ذکر کرتے ہیں جس حدیث پاک کو شروع میں آپ نے پڑھ دیا تھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں میرا لحاظ کیا کرو، اس امت کے آخر میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو پہلے والوں پر لعن کریں گے، جب ایسا زمانہ آئے گا تو زمین پر اللہ کی طرف سے اس زمانے کے اندر قحط اترے گا، اور پھر آخر تک حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اور میں یہاں عرض کروں آپ کے سامنے مولا کائنات اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے توسط سے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو بڑی مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل و علا کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ واہ واہ واہ۔
اس کے راوی حضرت اویس قرنی ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر یہ بھی مرسلن روایات بھی آپ کی موجود ہیں، اور ایک حدیث پاک ایسی بھی میرے سامنے آئی جس کے اکثر روات صوفیاء کرام ہیں، اکابر صوفیاء۔ مثال کے طور پہ روایت کرتے ہیں حضرت شقیق بلخی حضرت ابراہیم بن ادھم سے، ابراہیم بن ادھم روایت کرتے ہیں موسیٰ بن یزید سے، موسیٰ بن یزید روایت کرنے والے ہیں حضرت اویس قرنی سے، حضرت اویس قرنی حضرت عمر فاروق حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اس روایت کے تقریباً جتنے روات ہیں یہ سارے کے سارے اکابر صوفیاء میں آتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی اگرچہ محدثین ان کو یعنی اس طبقہ میں نہیں لاتے جہاں سے حدیث لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا شمار روایت کرنے والوں میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی، پروفیسر اعظم نوری آپ کا، ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ہے، اور سیدنا اویس قرنی فرماتے ہیں اس کے بارے میں، ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اگر وہ جنت میں نہ گیا تو روز قیامت میرا دامن پکڑ لے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ یا من لا یطاہرہ طاعتی ولا تضرہ معصیتی فہبلی ما لا یطاہرک واغفر لی ما لا یضرک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہے جی۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا اللہ میں ایسی آنکھ سے جو زیادہ سوئے اور ایسے پیٹ سے جو زیادہ کھائے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔